اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو، وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر، ہاں بیٹی کیا کھایا کیا بنایا، ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہتے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے، کماتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے، دن بھر پڑا، تو 24 گھنٹے باتوں میں کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون ہو تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑکے چلی آئی تھی، حضرت علی سے کون؟ بیٹی نبی کی، علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑکے چلی آئی، کسی بات پہ ہو گیا، میاں بیوی ہیں برتن کھڑکتے ہیں، تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہو۔ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ابو میں علی سے لڑکے آئی ہوں، میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی، میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑکے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا۔ یہاں تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں، یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہوگے، تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ تم گھر میں علی کے گھر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکی آئی ہوں، میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم اسی وقت میرے گھر سے علی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، میرے گھر کو چھوڑ کر علی کے پاس نہیں گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میرے اس گھر کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا، اگر تم مر گئی، اگر تمہارا انتقال اس گھر میں ہو گیا، تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا، اٹھ اور اسی وقت تو اپنے گھر جا، علی کے پاس جا، میں آؤں گا وہاں تم دونوں کی باتیں سنوں گا، لیکن تم ناراض ہو کر اس گھر میں آئی ہو، میرے گھر میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں، تم علی کے پاس جاؤ۔ ہو گئی تقریر، اتنی بات پہ عمل کر لیا جائے جلسہ کامیاب، کوئی ضرورت نہیں فجر تک آپ کو سننے کی، اس بات پہ عمل کر لیں اگر ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں اور ماں باپ، ہو گیا۔ کتنی یہاں اتنی آئی ہوئی ہے نا، اس میں کتنی ایسی ہوں گی جو بھی اپنے اماں کے گھر رکی ہوئی ہوں گی، اور کتنی ایسی ہوں گی جو مائیں تو سینہ تانے بیٹھی ہم نہیں بھیجیں گے جب تک وہ آئے گا نہیں، وہ ناک رگڑے گا نہیں، اور میرے گھر سے عزت کے ساتھ بیٹی کو لے کے نہیں جائے گا، ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے نہیں بھیجیں گے، آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور علی کے گھر پہنچائے۔ تم نبی سے بڑھ کر ہو، تمہاری ناک نبی سے بڑھ کر ہے، تمہاری عزت نبی سے اونچی ہے، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اگر اس حال میں تم مر گئی اور علی تجھ سے ناراض۔ تو جنت میں جانے کا ایک راستہ عورت کے لیے کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شوہر راضی رہے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا سنیں، المرأۃ اذا ماتت، کوئی عورت اگر مر گئی، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا، عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا، دخلت الجنہ، تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی، اپنے مائکے میں رک گئی، بیمار ہو گئی اور وہیں مر گئی اور شوہر ناراض رہا، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔